بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ بشر بن مفضل نے کہا، ہمیں عمارہ بن غزیہ نے یحییٰ بن عمارہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2123۔ عبد العزیز دراوردی اور سلیمان بن بلال نے اسی مذکورہ بالا سند سے یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2124۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2125۔ اسماعیل بن جعفر نے کہا، مجھے سعد بن سعید نے عمر بن کثیر بن افلاح سے خبر دی، انہوں نے عمر بن سفینہ سے اور انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ وہی کچھ کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس ضائع شدہ چیز کا بہتر بدل عطا فرما دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب میرے خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں کہا، کون سا مسلمان ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہو سکتا ہے؟ وہ پہلا گھرانہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی۔ پھر میں نے وہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کا بدل عطا فرما دیا۔ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیتے ہوئے حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس بھیجا تو میں نے کہا، میری ایک بیٹی ہے اور میں بہت غیرت کرنے والی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بیٹی کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے نیاز کر دے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ بے جا غیرت کو اس سے ہٹا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2126۔ ابو اسامہ نے سعد بن سعید سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عمر بن کثیر بن افلاح نے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے ابن سفینہ سے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ نہیں جسے مصیبت پہنچے اور وہ کہے، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اسے اس کا بہتر بدل عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے، میں نے اس طرح کہا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان سے بہتر بدل عطا فرما دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2127۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں سعد بن سعید نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا، مجھے عمر بن کثیر نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ابن سفینہ سے خبر دی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آگے ابو اسامہ کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور یہ اضافہ کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نے دل میں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ارادے کو پختہ کر دیا تو میں نے وہی کلمات کہے، اس کے بعد میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2128۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ کہا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ وفات پا گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم یہ کلمات کہو، اے اللہ مجھے اور اس کو معاف فرما، اور اس کے بعد مجھے اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ کہا میں نے یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے بعد وہ دے دیے جو میرے لیے ان سے بہتر ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2129۔